اگلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ گھر بیٹھے حج کا اجر بھی پا سکتے ہیں. وہ کیسے کہ آپ شاید آج کل ڈپریس ہوں کہ سارے لوگ ادھر ادھر سنائی دے رہے ہیں کہ فلاں بھی حج پہ جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، ہم نہیں جا پائے، تو ایک غم سا آتا ہے دل پہ. لیکن ایک خوشخبری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ جو شخص فجر کی نماز با جماعت پڑھ کر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. آپ تو یہ ثواب کما سکتے ہیں. فجر کے بعد آپ اس کے تقریباً جب سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہو، آپ 10-15 منٹ ویٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ نماز پڑھ لیں. سن رائز کا ٹائم آپ دیکھ کے تو 15 منٹ تک آپ ڈیلے کر کے پھر یہ نماز پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اسی طرح والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے سے بھی آپ کو پتہ ہے حج مقبول کا اجر ملتا ہے. تو جن لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف جتنی دفعہ بھی محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو ایک حج کا ثواب ملے گا. جن کو یہ سہولت میسر ہے، سب کو تو نہیں ہوتی، پر جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں یا قریب میں رہتے ہیں، تو وہ ان کی ضرور جا کے زیارت کریں، ان کو دیکھیں، ان کی طرف محبت کی نظر ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کو حج کا اجر دے دے گا. پھر آپ قربانی کا ضرور اہتمام کریے. دیکھیں جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اور یہ دن جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر قربانی کے لیے اہتمام کرنا اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، یہ اتنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی خرچ کا فضل اللہ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرہ عید والے دن کی قربانی پر کیا جائے ہرگز افضل نہیں ہے. یعنی بقرہ عید پہ جو آپ قربانی کرتے ہیں اس کا جو فضل ہے، وہ اس کا جو اجر ہے، وہ جو جتنی بڑی ہے اتنی بڑا کوئی بھی خرچ نہیں ہے. کوئی چیز پہ اگر آپ خرچ کریں تو اس کا اجر اتنا زیادہ نہیں ملے گا آپ کو جتنا قربانی کرنے کا اجر ملے گا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے عام لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بجائے میں قربانی کروں اتنے لوگ اور قربانی کر رہے ہیں تو چلو میں کسی غریب کو دے دیتی ہوں، چلو میں فلاں کی ہیلپ کر دوں. ٹھیک ہے، وہ ہیلپ کرنا بہت اچھی بات ہے. کسی کو کپڑا چاہیے، کسی کو گھر میں کچھ مشکلات ہیں تو اس کی کوئی فائنینشیل پرابلم آپ نے سالو کر دی، بہت اچھا کام ہے. کسی مسجد میں دے دیا، کسی اور جگہ آپ نے لگا دیا، کسی اسپتال کو دے دیا، ٹھیک ہے، وہ صدقہ کے سب کام ہیں. مگر پلیز اپنی قربانی کے پیسوں سے یہ نہ کریں. قربانی الگ ہے اور وہ چیز الگ ہے. اس دن قربانی سے زیادہ پیارا اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقرہ عید کے دن انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اس دن جو آپ بیسٹ عمل کر سکتے ہیں نا وہ قربانی ہے. ہر جانور، آپ نے فرمایا ہر جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت انسان کی نیکیوں میں تولا جائے گا. تو خود آپ سوچیں کہ آپ کیسا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیں گے، جو موٹا تازہ ہو، جو اچھا صحت مند ہو، کیونکہ اس کے پھر کھور اور سینگ اور اس کے بال بھی اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ قیامت کے دن تولے جائیں گے. اس کے اعمال نامے میں رکھے ہوں گے، یہ بھی نیکی لکھی ہوگی اور اس کے میزان میں تلیں گے. جتنے زیادہ بڑے ہو، وزنی ہو، اچھا ہے نا آپ کے لیے، کیونکہ جانور جتنا بڑا ہوگا ظاہر ہے اس کے کھور بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے، اس کے سینگ اور اس کے بال وغیرہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. بس اچھے دل سے قربانیاں کرو.
खुश दिली से किया करो। अब कई लोग रोना शुरू हो जाते हैं कुर्बानी का, ये बकरे के ऊपर रहम आ रहा है, और ये हम कुर्बानी क्यों कर रहे होते हैं? कुर्बानी किससे निकला? ये लफ्ज कुर्बानी कुर्ब से निकला। कुर्ब, इससे क्या हासिल होता है? अल्लाह ताला का कुर्ब, उसकी कुर्बत मिलती है। और हम ये शो करते हैं कि या अल्लाह तेरे रास्ते में आज ये जानवर हमने कुर्बान किया। लेकिन अगर कोई वक्त आया कि तेरे रास्ते में हमें अपना जान माल कुछ भी, अपना घर बार, अपना कुछ भी कुर्बान करना पड़े, हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तो कहते ही है ना कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये हमने कलमात याद तो कर लिए, मगर ये नहीं पता कि कुर्बानी भी मेरी अल्लाह के लिए खुश दिली के साथ किया करें। कुर्बानी रो रो के नहीं करें, और इसको बुरा नहीं समझे कि हाय बेचारा बकरा, हाय बेचारा ये तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो रहा है। जो चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो उसके ऊपर इंसान को अफसरदा नहीं होना चाहिए, कुछ दिली से कुर्बानी करें। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि ये कुर्बानियां क्या हैं? आपने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। पूछा हमें इससे क्या मिलता है? फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी। तो उन्होंने पूछा कि ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया उनके हर रोए के बदले एक नेकी। सुभान अल्लाह, कितनी नेकियां आप कमा लेते हैं। एक एक बाल को आप गिनने लगे तो सारा दिन में गिन भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा नेकियां आपको मिलती हैं एक कुर्बानी करके। ये सोचिए कि एक एक बाल के बदले आपको जब नेकी मिल रही होगी तो कितनी सारी नेकियां एक दिन में आपने कमा ली। शायद करने के लिए आप जाएं तो इतनी नेकियां ना कर पाए। इसलिए खुशदिली के साथ कुर्बानी करें। और जो लोग भी कुर्बानी का इरादा रखते हो तो जिलहज्जा का चांद देखने के पहले उनको चाहिए कि अपनी नाखून और अपनी बाल जो है वो काटनी हो तो काट लें, क्योंकि जब जिलहज्जा का चांद नजर आ जाए तो उसके बाद फिर वो जब तक कुर्बानी नहीं हो जाती चाहिए कि वो अपने बाल और नाखून ना काटे। इसका हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की ये रिवायत है कि आपने फरमाया कि जब तुम जिलहज्जा का चांद देख लो और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा करे तो अपने बाल और नाखून कुर्बानी ज़िबा करने तक ना काटे। ठीक है, तो चांद से पहले पहले काट लें। किसी ने हजामत बनवानी है या कोई और अपनी है तो आप देखें एहराम में भी हाजी अपने ना बाल काटता है और ना ही फिर वो अपने नाखून क्लिप करता है ना। तो हम भी तो इंशाअल्लाह ताला वही चाह रहे हैं कि हमें इस तरह से अजर मिले नेकियों का जैसे वहां जाने वाला हासिल करता है। तो हम कुछ ना कुछ अपना रूप वैसा ही धारेंगे। इसी तरह आपके घर में से घर का जो सरबराह है तो वो अगर कुर्बानी कर देता है तो सबकी तरफ से वो हो जाती है। और इसके लिए हमें जो दलील मिलती है वो ये मिलती है कि हजरत जाबिर ने ईद उल अजहा की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और नमाज से फरागत पाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मीना लाया गया था, जिसे आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर और ज़िबा किया। फिर कहा इसे अल्लाह ताला ए अल्लाह, फिर फरमाया ए अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से जो कुर्बानी ना कर सके उसकी तरफ से। तो सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में से जो जो कुर्बानी नहीं कर सकता, इस्तिताअत नहीं रखता, उसकी तरफ से भी नियत की कि उसकी तरफ से भी या अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, मेरी तरफ से भी और ये इतने सारे और लोगों तो पता नहीं कितने लोग और हो सकते हैं जो कि कुर्बानी ना कर सकते हो, तो सबका हिस्सा उसी मींडे में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि एक कुर्बानी में ज्यादा लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी एक इंसान अपने पूरे घर वालों की तरफ से भी कुर्बानी कर सकता है
اور اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، آپ خواتین ہیں، آپ کے پاس پاکٹ منی ہے، آپ کے کوئی ایسے جمع کیے ہوئے ہیں آپ نے پیسے، تو آپ کا شوق ہے، تو میں نے آپ کو تو بتا دیا اجر کتنا زیادہ ہے، تو آپ اپنی الگ سے بھی قربانی کر سکتی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جاب ہو تو تبھی آپ کہیں کہ اچھا میرے اوپر قربانی فرض ہے یا نہیں۔ دیکھیں فرض تو قربانی ہے ہی نہیں، فرض نہیں ہے یہ سنت واجبہ، یعنی ضرور کرنی چاہیے، سنت ہے یہ، مگر یہ فرض تو کسی پہ بھی نہیں ہے۔ مگر آپ کو جو میں نے اجر بتائی ہیں اس کے بعد کوئی عورت چاہے گی کہ میرا اجر رہ جائے؟ بے شک ہسبینڈ کی قربانی دینے سے ہو جائے گی، ادا تو ہو جائے گی آپ کی طرف سے، آپ کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن کیا ہی بات ہے کہ ہم اتنے حریص ہونے کیا کرنے کی کہ میں چاہوں کہ کیوں میرے لیے الگ سے بھی ہو۔ تو اپنی چاہے تو خاندان کا سربراہ بھی اپنے بیوی کی طرف سے الگ سے بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے پیسوں میں سے بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پیسے آپ اپنے ہی استعمال کریں، کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اور اپنی طرف سے الگ الگ بھی 2 قربانیاں بھی دے سکتا ہے، مگر قربانی کو شوق سے کریں، یہ بڑا ہی نیکی کا کام ہے اور ان دنوں میں کیا جانے والا کام ہے، تو اور زیادہ اس کی فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی کہ کتنی زیادہ ہو گئی فضیلت اس کی۔ تو مستحب زیادہ پسندیدہ تو یہی ہے کہ انسان خود قربانی کرے، خود ذبح کرے، لیکن اگر ذبح کرنے کے لیے نہیں بھی کوئی اویلیبلٹی اس طرح سے، تو پھر کسی اور سے بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں، آپ گائے میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بھی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ چیز زیادہ یا کم، آپ جس میں بھی آپ کی استطاعت ہو آپ اس طرح سے اپنے لیے کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو مجھے اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوگا اتنے گوشت کا کیا کریں گے، کیا فائدہ، یا تو غریب نہیں ہے کوئی جس کو دیں، نہیں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ صرف غریبوں کو ہی دیں، اگر رشتے داروں کو اور آپ خود بھی کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ غریبوں کو دینا تو بہت اچھا ہے، بہت افضل ہے، ظاہر ہے وہ تو آپ نے قربانی کا بیسٹ ایک کام کیا کہ اس کے اندر 3 حصے کر لیے، ایک رشتے داروں کا، ایک غریبوں کا اور ایک خود لیا، لیکن اگر آپ ایسے کوئی لوگ نہیں بھی میسر پاتے، اول تو اگر آپ ڈھونڈیں تو ڈھونڈنے سے مل بھی جاتے ہیں، تو نہیں بھی اگر میسر پاتے تو پھر بھی اگر آپ خود بھی استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر آپ نماز عید ضرور ادا کریں۔ دیکھیں ہم نماز عید ادا کر کے یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو خوشی کے دن بھی ہمیں دیتا ہے، تو ہم ان کو بھی سٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے، ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور یہ دن شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو عید کی نماز ہے نا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور اس کے اندر اگر آپ پاک نہیں بھی ہیں تب بھی آپ شریک ہو، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تلقین کی کہ ایسی عورتیں بھی جو کہ پاک نہیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور شریک ہوں، کہ وہاں پہ جائیں، مسلمانوں کا اجتماع دیکھیں، دعا میں شریک ہوں، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ نے نہیں بھی پڑھنی تو آپ پھر بھی ضرور جائیں، لیکن جائیں تو پراپر حجاب کے ساتھ جائیں، ایسے نہ جائیں کہ الٹا اللہ نہ کرے کہ آپ اجر کی بجائے اور کوئی اللہ معافی دے سزا کے مستحق ہو جائے، تو گناہ لے کر نہیں آنا، اجر لے کر آنا۔ اور پھر آپ اگر صبح کی نماز پڑھتے ہیں عید کی، تو اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں؟ ابھی تو یہ 10 دن مکمل نہیں ہوئے، آپ اس کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی کنسرٹ عید کے ان میں جانا، یا اس کے بعد کوئی عید میلوں کے نام پہ جو فحاشی کے کام ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کرنا، کیا یہ پھر آپ کو جائز لگتا ہے؟ کیا آپ کو صحیح لگتا ہے یہ؟ آپ 9 دن تو نیکی کے کام کرتے رہے، صبح آپ اٹھے، آپ نے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے قربانی کی اللہ کے راستے میں، اور آپ نے کہا کہ میں کوئی وقت آیا تو میں اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو فوراً ہی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کام کرنے لگے، تو آپ نے کیا قربان کیا؟ قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے
کہ آپ نے ایک جانور ذبح کر دیا اور سر سے اتارا، اصل میں آپ قربانی کا اصل مفہوم ہی نہیں سمجھے۔ قربانی ہے کیا آپ نے اپنی خواہشات کو قربان کیا؟ کیا آپ نے اپنی مرضیوں کو قربان کیا؟ کیا آپ نے کسی اپنی ایسی انا یا ایسی کوئی اپنی جو آپ کا دل چاہتا ہے بات، اس کو قربان کیا؟ جو اپنی خواہش کو نہیں قربان کر سکتا اللہ کے راستے میں، تو وہ کل کو جان کیا دے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا آج اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہتا، میں کیا کروں، میری مرضی تو یہ ہے اور میری مرضی وہ ہے، وہ کل کو کیا چیز قربان کر سکے گا؟ تو صرف قربانی کے لیے پیسے بھجوا دینا اور یہ کہہ دینا کہ ہاں ہماری قربانی ہو گئی اور ہم نے تو وجہ سے بہت بڑا کوئی کارنامہ کر دیا ہے، وہ تو ایک سمبل ہے اس چیز کا کہ میں سرنڈر کرتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہوں اور میں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری کوئی بھی چیز میری نہیں ہے، میرے رب کی ہے، اور بھی کوئی قربانی دینی پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ میسج لیا آپ نے کیا قربانی کرتے ہی اس کے بعد جو ہے جب آپ ایسے فیسٹیولز میں حصہ لیتے ہیں اور وہاں پہ بے پردگی بھی ہے اور وہاں پہ میوزیکل پروگرام ہے اور وہاں پہ ناچنا بھی ہے اور وہاں پہ اس طرح کی ہر بے حیائی کی کام ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ جا کے کیا آپ اس چیز کا ثبوت دے رہے ہیں کہ میں قربان کر رہی ہوں اپنی خواہشات کو، میں قربان کر رہی ہوں اپنی مرضیوں کو؟ کیا آپ یہ درس دے رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سبق لے رہے ہیں؟ تو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم قربانی کہہ تو دیتے ہیں مگر اس کے بعد اس قربانی کی روح کو تو سمجھیں یا نہیں۔ پھر اور جو آپ کام کر سکتے ہیں ان دنوں میں، وہ خاص طور پہ خاص الخاص 9 ذی الحج جو یوم عرفہ ہے، اس دن آپ نے خوب دعائیں کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کہی جائے۔ جو عرفات کے دن آپ دعا کرتے ہیں نا، وہ بیسٹ دعا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی اور دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے عرفہ کے دن۔ عرفات کے دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں پہ کہ دیکھو میرے فرشتوں، تم لوگوں نے کہا تھا نا یہ بندہ خون بہائے گا، یہ انسان خون بہائے گا، فساد کرے گا زمین پہ، کہا تھا نا فرشتوں نے جب انسان کو بنایا گیا تھا۔ تو دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، یہ آہوزاریاں کر رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں مجھ سے، یہ کیسے یہاں پہ میدان عرفات میں پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن فخر کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اس میدان میں نہیں پہنچ سکے تو گھر میں بیٹھے ہی مناجات کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کے علاوہ شیطان کسی اور دن اتنا زیادہ ڈپریس، اتنا زیادہ افسردہ، اتنا زیادہ ریجیکٹڈ نہیں فیل کرتا جتنا کہ عرفات کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے اس دن، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوتی ہے۔ تو شیطان باقاعدہ اس دن روکتا ہے، پیٹتا ہے کہ میں نے تو انسانوں کو اتنے دنوں سے گناہوں پہ لگایا ہوا تھا، اور آج ایک دن میں یہ معافیاں مانگ کے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش انہوں نے حاصل کر لی، تو اس کی تو ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے نا۔ تو وہ اس دن بہت روتا پیٹتا ہے۔ تو ضرور اس دن کو استغفار کے لیے مخصوص بھی کریں، اور بھی دعائیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، مگر توبہ ضرور کریں اس دن۔ تو روزہ رکھ کے، ایک تو آپ کا روزہ ہوگا، سبحان اللہ، جو حج پہ جائیں گے وہ نہیں روزہ رکھیں گے، جو حج نہیں کر رہے صرف وہ روزہ رکھیں گے 9 تاریخ کو عرفہ کے دن۔ تو آپ نے ایک تو آپ کا روزہ ہوگا اور پھر دعائیں، تو سبحان اللہ دونوں کمبینیشن۔ اور دن کون سا؟ عرفہ کا دن، جو ہے بیسٹ دنوں میں سے۔ تو انشاءاللہ کوشش اپنی طرف سے پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن نصیب فرمائے، بہترین طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہماری بخشش فرما دے، آمین یا رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب